بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا اور اکثر ٹیچر بھی یہ بات کہتے ہیں اور پیرنٹس کی طرف سے بھی یہ بات آتی ہے کہ جی بچے کا اسکل سیٹ بہت اچھا ہونا چاہیے، اس کے اسکلز پہ توجہ دینی چاہیے، اس کی پڑھائی جہاں پر ہو رہی ہے، اس کو جہاں کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں وہاں اس کو اسکلز سکھانے چاہیے، وہ اسکلڈ ہوگا تو وہ اس کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ یہاں پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ اسکل کیا چیز ہے اور یہ ایبلٹی ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، ایبلٹی اور اسکل جو ہے یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں، الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایبلٹی کیا چیز ہے؟ ایبلٹی وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ان بورن ہوتی ہے، جو مطلب گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف سے دی گئی کوئی چیز ہوتی ہے، جو ہر انسان کے پاس الگ ہوتی ہے۔ جس کے پاس ہے سو ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہ کہیں سے لے نہیں سکتا، کہیں سے بارو نہیں کر سکتا، کہیں سے وہ سیکھ نہیں سکتا، وہ کوئی چیز نہیں حاصل کر سکتا۔ یعنی اگر آپ اس کو یوں سمجھیں کہ بھئی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے انداز، اس کی طاقت اور اس کا جو طریقہ ہے، وہ جو اس کو خاص دیا ہے وہ اس کی ایبلٹی کہلائے گی۔ اور وہ چیزیں کہ جو انسان اپنی ضرورت کے مطابق سیکھ سکتا ہے اور اپنے کام کو بہتر کرنے کے لیے، کام کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے سیکھ سکتا ہے، وہ اسکل کہلائے گا۔ تو لہٰذا یہ بنیادی فرق ہے اس میں۔ یہاں پہ ایک ایگزامپل دے کر آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مثلاً علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا کی۔ یہ شعر بڑا خوبصورت شعر لگ رہا ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس کے مقابلے کا ایک شعر بنا دیں، کون بنائے گا؟ صرف وہ بنائے گا کہ جو شاعر ہوگا، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے شاعری کی صلاحیت دی ہوگی۔ کوئی جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو، اس نے لینگویج میں کوئی پی ایچ ڈی کر رکھی کیوں نہ ہو، اس نے کسی اور چیز میں کچھ کر رکھا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور وہ شعر نہیں بنا، ایک شعر نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ شعر بنانا ہی اس کا کام ہے کہ جس کو اللہ نے یہ چیز دی ہے اور وہ شاعری کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ کہا جائے کہ بھئی آپ نے لکھنا سیکھا ہے، پڑھنا سیکھا ہے، انسان سیکھتا ہے، اور اس کے بعد اس کو کہا جائے کہ اس کے سامنے آپ شعر پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس کو پیپر پہ لکھ دیں، وہ لکھ دے گا۔ تو یہ جو لکھنا یا پڑھنا ہے یہ ایک سکل ہے، یہ آپ نے سیکھ لیا، آپ کو نہیں آتا تھا، آپ نے کسی استاد سے، کسی ٹیچر سے اس کو سیکھ لیا اور اپنے ایک اسٹرینتھ بنا لی۔ لیکن شاعری سیکھی نہیں جا سکتی۔ شاعری اگر سیکھنے کی کوشش کرے گا تو اس شاعر کے اوپر بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں، تو لہٰذا یہ ایک الگ الگ باتیں ہیں، تو اس کو یوں سمجھیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز ایبلٹیز کے حوالے سے کہ ایبلٹیز بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اس وقت جو ماہرین نے ایبلٹیز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ جو باقاعدہ ایبلٹیز کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں وہ تقریباً 55 ہیں، اور جو سکلز ہیں جو اس باقاعدہ اس کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں وہ تقریباً 35 تک ہیں، کہ 35 آلموسٹ وہ سکلز ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ایبلٹیز جو ہیں یہ دو طرح کی ہیں۔ ایک کچھ ایبلٹیز ہیں جن کو میں کہوں گا یہ جنرل ایبلٹیز ہیں، اور کچھ ایبلٹیز ہیں جن کو میں اسپیسیفک ایبلٹیز کہوں گا۔ اچھا، جنرل ایبلٹیز کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً کم و بیش ہر شخص کو دی ہوتی ہیں، کسی میں ذرا کم ہوں گی، کسی میں زیادہ ہوں گی، اور اس کے لیے اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ ہر انسان اس کو سیکھے، اس میں کوشش کرے کہ اس میں سے اس کو اپنے اندر پیدا کرے اور اس کو پالش کرے، بہتر سے بہتر کرے۔ اور جہاں تک اسپیسیفک کی بات ہے تو اسپیسیفک جو چیزیں ہیں یہ ہر انسان میں ضروری نہیں ہے کہ ہوں، کچھ میں کچھ ہوں گی، کچھ میں کچھ ہوں گی۔ ایک میں اگر ایک ایبلٹی ہے تو دوسرے میں ممکن ہے دوسری ہو، ممکن ہے دوسرے میں اگر سیم ہے تو اس کا لیول ڈیفرنٹ ہوگا، سملیرٹی بھی آئے گی، لیکن جس کو اللہ نے دی ہوگی بس اسی کے پاس ہوگی وہ والی ایبلٹی۔
تو انسان ہونے کے ناطے یا ایک کیریئر کونسلر کے حوالے سے میں آپ کو جو گائیڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو جنرل ایبلٹیز ہیں جن کا آج میں ذکر کر رہا ہوں، آپ اس کو پالش کریں، اس کو بہتر بنائیں، اس کو جتنا اچھا اور جتنے اپر لیول پہ لے کے جائیں گے اتنا آپ کے کام کی اور آپ کی لائف کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی۔ اور جہاں تک اسپیسیفک کی بات ہے تو یہ میں آئندہ کسی موقع پر آپ کو میں بتاؤں گا، اور اس کے لیے تقریباً ہر ایک کے لیے الگ الگ مجھے بتانا پڑے گا کہ وہ کیا کیا ہیں۔ تو اب ہم پہلے بات کرتے ہیں جنرل ایبلٹیز کے بارے میں۔ تو جنرل ایبلٹیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ 7 ہیں، 7 ایبلٹیز۔ پہلی ان میں یہ ہے کہ آپ کی جو ورکنگ ہے پروڈکٹیو ہونی چاہیے، کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کام کو فائدہ مند ہونا چاہیے، وہ سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہو، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، آپ کے کام کی بیس یا کام کا اسٹائل یا کام کا طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں کسی دوسرے کے لیے کوئی فائدہ نہ نکلے۔ مطلب دوسرے کے لیے فائدہ ہونا بہت ضروری ہے، اور تبھی آپ کے اندر کے آپ کے کام کی ویلیو بڑھے گی۔ دوسری چیز یہ، انسان سیکھتا ہے، انسان شروع سے لے کے اینڈ تک پوری زندگی کہیں نہ کہیں سیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز سیکھتا ہے۔ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز سیکھیں اسے ایفیکٹیولی سیکھیں۔ ایفیکٹیولی سیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ ایک شیلو نالج نہیں لیں۔ شیلو مطلب کوئی چیز ہے، کوئی کام ہے، کوئی کسی بھی چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، جب آپ اسے سیکھنے لگیں تو اس لیول تک اسے سمجھیں اور سیکھیں کہ آپ اسے ڈائریکٹلی اپلائی کر سکتے ہوں، آپ کسی دوسرے کو سکھا سکتے ہوں، آپ کسی دوسرے کو بتا سکتے ہوں، آپ کسی دوسرے کو سمجھا سکتے ہوں۔ اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لرننگ افیکٹو نہیں ہے، آپ کی لرننگ مؤثر نہیں ہے، آپ کو مؤثر ہونا چاہیے۔ تیسری چیز آپ کی کمیونیکیشن ہے۔ کمیونیکیشن ہر انسان کرتا ہے، ہر انسان دوسرے سے بات چیت کرتا ہے، اس سے کوئی اپنی باتیں شیئر کرتا ہے، اس کی سنتا ہے، ہر مختلف انداز کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، لیکن کمیونیکیشن کو بہت واضح ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے، اس کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے، آپ کے میسج میں بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے، آپ کے آڈینس کے مطابق آپ کا میسج ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ جتنا اسپیسیفک کر کے اپنے میسج کو دیں گے اتنا اچھا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت اس لحاظ سے اچھی ہو۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس سے کوشش کریں کہ وہ کوآپریٹیولی ہو سکے، یعنی اس میں دوسرے انوالو ہو سکیں، آپ کے کام سے دوسروں کو انوالومنٹ کا موقع مل سکے، دوسروں کو آپ شیئر کر سکیں۔ یعنی آپ اپنا ایک بزنس کر رہے ہیں تو آپ ایک اس انداز سے بزنس کریں، اس انداز سے کام کریں کہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکیں، وہاں پہ جاب کر سکیں، وہاں پہ اپنا روزگار ان کا بن سکے، ان کا کوئی اور چیز ہو سکے۔ یعنی اس کے علاوہ کوئی بھی چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو تو اس طریقے سے۔ پھر ایک پانچویں ایک چیز آپ کے اندر بہت سٹرونگ ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو ہمیشہ چھوٹا کام ہو، چھوٹے سے چھوٹی چیز ہو، بڑے سے بڑی چیز ہو، چھوٹا فیصلہ ہو، بڑا فیصلہ ہو، اس کی ذمہ داری اپنے سر پر لیں۔ کبھی اس انداز سے اور یہ طریقہ نہ اپنائیں جو آج کل تھوڑا سا چلن بھی ہو گیا ہے کہ کام کرتے ہیں اور ذمہ داری لینے سے اوائڈ کرتے ہیں۔ مثلاً کوئی کام کرنے کیا تو اس کے لیے کوئی ایک کمیٹی کی شکل بنا لی، یا اس کے لیے کوئی اور ایسی بنائی کہ کسی ایک فرد کے اوپر اس کی رسپانسبلٹی نہ آئے۔ یہ ایٹیٹیوڈ آپ کی پرسنالٹی کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، یہ آپ کے اندر کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اندر کہیں نہ کہیں لیکنگ ہے، کہیں نہ کہیں خرابی ہے، کہیں کچھ کمی ہے، کچھ مسئلہ موجود ہے۔ نہیں، بلکہ پہلے شروع سے اپنے اندر یہ چیز ڈیولپ کریں کہ کوئی کام ہے، غلطی ہو گئی ہے، آپ سے کوئی پرابلم ہو گئی ہے، ذمہ داری لیں۔ آج ذمہ داری لیں گے، کل بہت اچھا کام کریں گے، بہت اچھے طریقے سے کام کریں گے۔ تو لہذا یہ ایک چیز ضروری ہوتی۔ اس کے بعد ایک اور چھٹی چیز جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے بارے میں نا مختلف چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔
کہ میرے اندر کمی ہے، میرے اندر اپنے بارے میں نیگیٹیوٹی. آج بھی میری ایک بچے سے بات ہو رہی تھی، اس اسٹوڈنٹ سے کانسلنگ سیشن کے دوران، تو وہ بچہ مجھ سے یہی بات کر رہا تھا کہ سر میں دیکھتا ہوں اور میں پھر اس طریقے سے جو ہے نا سوچنا شروع کر دیتا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا اور نہیں کرنا چاہیے. آپ ہمیشہ اپنے بارے میں پازیٹیو رائے بنائیں، اپنے بارے میں پازیٹیو سوچیں، اپنے بارے میں اپنی کمپیریزن جو ہے وہ کسی سے نہ کریں. آپ کسی کے ساتھ نہیں ہیں. اللہ نے جو آپ کو بنایا ہے وہ آپ ہی کو بنایا، آپ جیسا کسی کو نہیں بنایا. ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنایا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ آپ اس بات پر فوکس کریں کہ آپ کیا ہیں، اور آپ اپنے ساتھ اپنا کمپیریزن کریں. آپ اپنے آپ کی طرف دیکھیں اور ہمیشہ پازیٹیو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھی صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس چیز کو پالش کریں اور بہتر انداز سے. اور ساتویں اور آخری بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جنرل ایبلٹیز جس کا میں نے ذکر کیا اس حوالے سے، وہ یہ کہ جب بھی کسی بات کوئی بھی معاملہ آپ کے سامنے آتا ہے، کوئی ایشو آپ کے سامنے آتا ہے، تو اس کو آپ کریٹیکلی سوچیں اور کریٹیو اسٹائل میں آپ سوچیں. یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کوئی چیز آئی ہے اور بالکل ایسے سرسیسا دیکھا اور بات ختم ہو گئی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ کوئی بھی معاملہ ہے اس کو بہت ڈیپلی سوچیں اور ڈیپلی غور کریں کہ یہ معاملہ ہے کیا، یہ کیوں ہے، کیسے ہے، کیوں ہوا، اس کے اثرات کیا ہوں گے، فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، اس میں بہتری کا پہلو کیا ہے، اس میں اچھائی کا پہلو کیا ہے، اس میں آگے بڑھنے کا پہلو کیا ہے، اور اس میں دوسروں کے لیے فائدے کا پہلو کیا ہے، وغیرہ. اس انداز سے آپ اس چیز کو سوچیں، یعنی تخلیقی اور تجزیاتی اسٹائل سے آپ ہر معاملے کو سوچیں گے تو اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے اندر یہ 7 چیزیں سیٹ کر لیں اور ان 7 چیزوں کو ایک اچھے لیول پہ سیٹ کر لیا اور اس کو پالش کر لیا اور ایک ایک بات پہ غور کر کے کہ بھئی میرے اندر یہ پہلو، یہ چیز کیسی ہے اور میں نے اس کو بہتر کرنا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بہت تھوڑے عرصے میں محسوس کریں گے کہ میں بہت آگے چلا گیا ہوں. انشاءاللہ یہ کہ اگلے کسی دوسرے سٹنگ میں آپ کو جو اسپیسیفک ایبلٹیز ہیں وہ بھی 7 ہیں، تو ان 7 کے بارے میں الگ الگ آپ کو میں انشاءاللہ ان ڈیٹیل سمجھاؤں گا کہ وہ کیا ہیں اور وہ انسانی زندگی میں ان کا رول کیا ہے اور کس طریقے سے اس کے اثرات ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور خرم رکھے. بہت شکریہ. السلام علیکم.